بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت ختیجہ بنت خویلد، جنت میں داخل ہونے والی پہلی خاتون۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ ایک عظیم خاتون تھی، انہیں طاہرہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ وہ ایک مالدار تاجر خاتون تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کری اور ان کے ساتھ کھڑی رہی چاہے کچھ بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پکوان، کھانے اور مشروب کے برتن لے کر آ رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے سامنے آئے تو اس کے اور میرے رب کی طرف سے اسے سلام کہنا، اسے جنت میں ایک مال کی بشارت دو۔ ختیجہ وہ پہلی شخص تھیں جو مسلمان ہوئیں اور نبی پر ایمان لائیں۔ جب نبی پر پہلی بار وحی نازل ہوئی تو وہ خوفزدہ اور لرزتے ہوئے ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ دیا۔ اس نے اس کی مدد کے لیے اپنی شاہی اور مالی زندگی دی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سال کے غم سال بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب کسی اور نے نہیں کیا، اور اس نے اسلام قبول کیا جب لوگوں نے مجھے مسترد کر دیا، اور اس نے میری مدد کی اور تسلی دی جب میری مدد کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ چنانچہ ختیجہ جنت میں داخل ہونے والی پہلی خاتون تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، یہ ختیجہ ہیں جو آپ کے پاس گوشت کا برتن لے کر آئے، سوپ یا کوئی کھانے پینے کی چیز۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو اسے اس کے رب اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہنا، اور اسے جنت میں قصاب کا محل ہونے کی خوشخبری سنانا، جس میں نہ ہوگا کوئی شور، نہ کوئی محنت، تھکاوٹ، پریشانی وغیرہ نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان لکیروں کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے احترام سے جواب دیا کہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے انہیں بتایا کہ یہ لائنیں کائنات کے 4 صف اول کی خواتین کے لیے کھڑی ہیں۔ وہ ختیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی تھی۔ وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر پختہ یقین رکھا اور اسلام کو اپنا مذہب اور اپنے طرز زندگی کے طور پر قبول کیا۔ انہیں اللہ اور فرشتے جبریل کی طرف سے سلام کا اعزاز حاصل ہے۔ ختیجہ 556 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زید اور والد کا نام خالد بن اسد تھا۔ وہ قبیلہ قریش میں ایک بہت ہی مقبول رہنما اور ایک بہت ہی خوشحال تاجر تھی، جو فجر کی مشہور جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے تھے ان کے والد۔ اس طرح ختیجہ عیش و عشرت کی گود میں پروان چڑھی۔ انہوں نے ابو حلہ ملک بن داعش بن زراح بن ایتیمی سے شادی کی اور ان سے 2 بچے حلہ اور ہند پیدا ہوئے۔ وہ اپنے شوہر کو خوشحال دیکھنا چاہتی تھی اور اسے ایک بڑا کاروبار قائم کرنے کے لیے مالی امداد فراہم کرتی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ انتقال کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد نوجوان بیوہ نے عتیق بن ایس بن عبداللہ سے شادی کر لی اور ان سے ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام ہندہ رکھا گیا، لیکن جلد ہی عدم مطابقت کے بنا پر یہ شادی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد اس کی تمام تر توجہ اپنے بچوں کی پرورش اور اپنے والد سے وراثت میں ملنے والے کاروبار کی تعمیر پر مرکوز ہو گئی۔ اس کی شعار اور کاروبار قابلیت نے اس کے کاروبار کو قریش کے درمیان سب سے زیادہ وسیع کاروبار بنا دیا۔ اس کی پالیسیز کی طرف سے کام کرنے کے لیے محنتی، دیانتدار اور ممتاز مینیجرز کو ملازمت دینا تھی، کیونکہ اس کا انحصار ان ملازمین کی دیانت پر ہے جو اس کی طرف سے دور دور تک سفر کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا سامان شام جیسے دور دراز بازاروں میں برآمد کیا اور اس کے مینیجرز نے ان بازاروں سے سامان خریدا تاکہ گھر پر فروخت کیا جائے۔ ختیجہ
نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور اصولی رویے کے بارے میں سنا اور آپ کو اپنے تجارتی قافلوں کے سربراہی کے لیے ملازمت کی پیشکش بھیجی، جو انہوں نے بخوشی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اس لیے کام شروع کر دیا۔ چنانچہ حضرت ختیجہ نے اسے تجارتی سفر پر بھیجا۔ اس کے پرانے اور قابل اعتماد غلام میسرہ کو اس کے ساتھ اور خدمت کرنے کے لیے سونپا جا رہا ہے۔ میسرہ پیغمبر کی دیانتداری، کردار کی مضبوطی، اصولوں کی پاسداری، ان کے دوستانہ معاملات اور ان کی کاروباری صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئیں۔ شام سے واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ایک یہودی راہب نے مذہب کے بارے میں اپنے علم اور اپنی بصیرت کی وجہ سے اسے دیکھا اور میسرہ سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ میسرہ نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانداری اور دیانت کے ان کی شہرت کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ تو پھر انہیں بتایا کہ یہ شخص مستقل میں نبوت پر فیض ہو جائے گا، کیونکہ اس درخت کے نیچے انبیاء کے علاوہ کسی نے آرام نہیں کیا تھا۔ روایت ہے کہ مسیرہ نے بھی دیکھا کہ وہ 2 فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل اٹھائے ہوئے تھے تاکہ آپ کو سورج کی چمک اور گرمی سے بچایا جا سکے۔ جب وہ گھر واپس آئے تو میسرہ نے خدیجہ کو وہ سب کچھ بتایا جو شام کے سفر میں ہوا تھا۔ وہ بہت متاثر ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی تجویز دینے کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن وہ اس سے اپنے خیالات کا اظہار کیسے کر سکتے تھے؟ اس لیے پہلے ہی قریش کے چند معزز خاندانوں سے تعلق رکھنے والے مردوں کی طرف سے شادی کی کسی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ اس کا قبلہ کیا رد عمل ظاہر کرے گا؟ اس کے گھر والے کیا کہیں گے اور یہ کیا کہیں؟ اس کی تجویز قبیلہ قریش کے اس نوجوان ابھی تک غیر شادی شدہ آدمی کے لیے قابل قبول ہوگی؟ جب وہ ان سوالات پر غور و فکر کر رہی تھی اور اپنے اندر بحث کر رہی تھی تو ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ چمکتا سورج آسمان سے ان کے آنگن میں اترا ہے، اس کے گھر کا شعاع مار رہا تھا۔ جب وہ بیدار ہوئی تو وہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس اس شاندار خواب کی تعبیر کے لیے گئی، جو ایک نابینا شخص تھا جو خوابوں کی تعبیر میں مہارت اور خاص طور پر تورات اور انجیل کے علم کی گہرائی کے لیے مشہور تھے۔ جب اس نے اس کا خواب سنا تو اس نے ایک پرسکون مسکراہٹ دی اور اسے کہا کہ فکر نہ کرو، کیونکہ یہ ایک بہت امید افزا خواب تھا۔ اس نے اپنے سین میں ڈھلتے ہوئے جو چمکدار سورج دیکھا، اس نے اس بات کا اشارہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئی تورات اور انجیل میں کی گئی تھی کہ وہ اس کے گھر پر فضل کرے گا اور وہ اپنی زندگی میں اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھائے گی۔ ورقہ سے اس ملاقات کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کی خواہش میں مزید پختہ ہو گئی۔ ان کی ایک بہت ہی قریبی سہیلی نفیسہ بنت مذبح کو ان کی میلان کا علم تھا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور آپ سے ایک بہت ہی ذاتی سوال کرنے کی اجازت طلب کی۔ جب اس نے کہا کہ اس سے کوئی اعتراض نہیں تو اس نے پوچھا کہ اس نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں۔ پھر اس نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ ایک امیر اور امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی خوبصورت عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جو اس کے ساتھ شادی کرنے کی طرف مائل تھی؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ جب اسے اس کی شناخت معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ راضی ہے، بشرطے کہ وہ اس سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ حضرت ختیجہ بہت خوش ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 28 تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا حضرت حمزہ اور ابو طالب رسمی تجویز کے ساتھ آپ کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے۔ یہ مان لیا گیا اور دونوں خاندانوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ حلیمہ السعدیہ، جس نے بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، انہیں شادی کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا اور اپنے گاؤں سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ جب وہ تہوار کے بعد چلی گئیں تو ختیجہ نے انہیں گھریلو سامان، 1 اونٹ اور 40 بکریاں اس خاتون کے شکر گزاری کے طور پر پیش کی جس نے بچپن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اچھی دیکھ بھال کی تھی۔ ختیجہ کی شادی
حضرت ختیجہ کی شادی میں بہت برکت تھی اور ان کے 6 بچے تھے۔ پہلے 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، پھر بیٹیوں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیر۔ یہ ایک بہت خوش پرسکون اور مطمئن گھرانہ تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کمی محسوس ہوئی اور وہ بے حد بے چین تھے۔ وہ سال میں ایک بار غار حرا میں 1 ماہ کے لیے چلے جاتے تھے تاکہ اپنے آپ کو مکمل طور پر نماز اور مقابہ کے وقف کر دیں۔ ایک دن اسے کسی دوسرے وجود کی موجودگی کا احساس ہوا جس نے انہیں اپنی باہوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور اسے پڑھنے کو کہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ان پڑھ ہوں، لیکن اس شخص نے بار بار وہی فعل اور جملہ دہرایا۔ پھر آخر میں یہ آیت پڑھی جو قرآن پاک کی پہلی وحی ہے، وہ سورہ اقرا سے ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ موجود ہے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا اور اس نے سکھایا انسان جو نہیں جانتا۔ تو دوستوں، پھر وجود غالب ہو گیا۔ وہ وجود جو وہاں تھے وہ غائب ہو گئے۔ یہ ایک ایسا خوفناک تجربہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسینے اور کانپتے ہوئے گھر لوٹے۔ انہوں نے حضرت ختیجہ کو پکار کر چادر یا کمبل سے ڈھانپنے کو کہا۔ جب وہ کسی حد تک پرسکون ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اسے اپنی جان کی خوف ہے اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت ختیجہ وفاداری اور سکون کی تصویر نے انہیں تسلی دی کہ اللہ یقیناً اسے کسی بھی خطرے سے محفوظ رکھے گا اور کبھی کسی کو اس پر تانا زنی کرنے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ وہ امن اور صلح کی آدمی تھی اور ہمیشہ سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے۔ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ مہمان نوازی کرتے، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے۔ حضرت ختیجہ کی طرف سے ہمدردی اور سمجھ بوجھ کے ان تسلی بخش اور حوصلہ افزا الفاظ نے انہیں بے پناہ طاقت اور اعتماد دیا۔ اس کے بعد وہ اس سے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملنے کے لیے لے گئے، جنہوں نے فوراً غار حرا میں ہونے کی شناخت کا اندازہ لگا لیا کہ وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی تھی۔ ورقہ جو بہت بڑا تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ اس وقت کو دیکھنے کے لیے زندہ رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی قوم کے ذریعے جلا وطن پر مجبور کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور پوچھا کہ کیا واقعی آپ کی قوم آپ کے ساتھ ایسا کرے گی؟ ورقہ نے اسے یقین دلایا کہ یہ انسانوں کا معمول ہے کہ وہ اپنے درمیان پیدا ہونے والے نبی کی کبھی تعریف یا پیروی نہیں کرتے۔ ورقہ نے مزید کہا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ اس وقت زندہ ہوتے اور ان کی مدد کرنے کے قابل ہوتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ان کو جو کچھ بتایا گیا ہے وہ سچ ہے تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے شوہر اللہ کے رسول تھے جن کی آمد کا ذکر صحیفوں میں آیا ہے۔ چاروں بیٹیاں بڑی ہو کر اسلام کی وفادار اور بہادر بیٹیاں بنیں۔ ان سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ زینب کی شادی ابو عاص بن ربیعہ سے ہوئی۔ رقیہ کی شادی عثمان سے ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنی بہن ام کلثوم سے شادی کر لی۔ فاطمہ کی شادی، حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی حضرت علی بن ابی طالب سے ہوئی۔ پہلی 3 بیٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئیں اور آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا آپ کے انتقال کے صرف 6 ماہ بعد زندہ رہیں۔ جب کفار نے دیکھا کہ اسلام ان کے تمام حربوں کے باوجود زیادہ سے زیادہ پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے تو انہوں نے قبیلہ بنو ہاشم کے کھلے عام سیاسی اور معاشی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو اللہ کا رسول قرار دینے کے 7ویں سال میں پیش آیا۔ اسے اسلامی تاریخ میں شب ابی طالب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اتنا شدت تھا کہ معصوم بچوں کو بھوک اور افلاس کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے درختوں کے پتے کھا کر بچ گئے۔ پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پختہ پیروکار اپنی حقیقی مذہب سے باز نہیں آئے اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ حضرت ختیجہ جو اپنے امیر باپ کے گھر میں عیش و عزت میں پیش پائی تھیں، اب معاشی مشکلات کا صبر اور حوصلے کے ساتھ سامنا کیا جو کسی بھی معاشرے کا لازمی حصہ ہے۔ ختیجہ کی شرافت
اور اخلاق نے اللہ کو اس قدر خوش کیا کہ انہوں نے ان کے لیے خصوصی سلام بھیجا۔ حضرت ختیجہ کی مثال بیوی اور ماں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر میں رہتے تھے، جو آپ کی موجودگی اور اس حقیقت کی وجہ سے ایک بابرکت جگہ بن گیا تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام اکثر قرآنی آیت لے کر آپ کی زیارت کے لیے آتے تھے، یہ اسلام کا مرکز بن گیا، جہاں تمام صحابہ کرام مرد و زن کثرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہلیہ کے مہمان نوازی کے لیے آتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد اس گھر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں معاویہ بن ابو سفیان، جنہوں نے کچھ اعلام الہی کو نقل کیا، اس نے یہ مکان خرید کر مسجد تعمیر کی۔ اس طرح ختیجہ کے گھر کی جگہ ہمیشہ کے لیے عبادت کی جگہ بن گئی۔ وہ اللہ کی طرف سے نمازوں کو فرض کرنے سے پہلے ہی 2 رکعت نماز صبح شام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ زیادہ غور و فکر اور عبادات کی طرف مائل ہو گئے۔ انہوں نے دعا میں سکون کا ایک بابرکت احساس پایا۔ حفیظ کندی بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب ان کے بہت اچھے دوست تھے اور وہ عطر کے کاروبار کے سلسلے میں اکثر یمن میں ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب وہ منع میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ اس نے احتیاط سے ہاتھ پاؤں دھوئے اور پھر اپنے بازو چھاتی پر رکھ کر احترام سے کھڑے ہو گیا۔ جلد ہی ایک باوقار خاتون اور ایک خوبصورت جوان لڑکا اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ عفیف نے عباس سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا وہ ورزش کی کوئی شکل ہے؟ عباس نے جواب دیا کہ نوجوان ان کے بھائی عبداللہ کا بیٹا تھا اور وہ عورت ان کی بیوی تھی۔ وہ بڑی دولت اور فضیلت کی حامل خاتون تھی اور ایک مثالی بیوی اور ماں تھی۔ لڑکا ان کا بھائی ابو طالب کا بیٹا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اسلام کے نام سے ایک نئے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی ہے۔ عفیف نے وقتاً فوقتاً اسلام قبول کر لیا، لیکن اسے ہمیشہ اس بات کا افسوس رہا کہ وہ منع کے اس یادگار دن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ان کی دعاؤں میں شریک نہیں ہوئے۔ جب انہوں نے پہلی بار سنا تھا کہ اسلام حضرت ختیجہ کا انتقال ہجرت سے صرف 3 سال پہلے ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی، وہ ہمیں 65 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ تقریباً 25 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی وجہ سے دینے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موت کی آغوش میں دیکھا تو اسے تسلی دی کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور جس چیز سے وہ خوفزدہ تھی وہ اس کے لیے موضوع ثابت ہوگی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور جب انہوں نے اپنے پیارے شوہر کی طرف دیکھا تو اس کی روح اس کی زمینی جسم سے نکل گئی۔ ان کی قبر مکہ مکرمہ کے قریب حجون نامی جگہ پر تیار کی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قدم رکھا تاکہ دیکھا جائے کہ سب کچھ جیسا ہونا چاہیے تھا، اور اپنے ہاتھوں سے اسے آہستہ سے اس میں اتارا۔ اس طرح تمام مسلمانوں کی ماں کا انتقال ہو گیا، جس نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا۔ وہ خاتون جو اپنے ابتدائی دنوں میں اسلام کی سب سے بڑی حامی تھی، وہ جو جنت کی خاتون اول فاطمہ الزہرا کی والدہ تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین کی نانی تھی، جو جنت کے جوانوں میں سب سے آگے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مخلص ساتھی کے کھو جانے پر غمزدہ تھے، جو آپ کی زندگی مشکل ترین دور میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو دوستوں، اللہ تعالی ہمیں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت پڑھنے، جاننے، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔